میرا نام صوبیہ عمر ہے۔ اس وقت میری عمر 27 سال ہے۔ میں اس وقت اپنے والدین کے ہمراہ گلشن راوی لاہور میں مقیم ہوں۔ میں نے 2001 میں مقامی کالج سے BA کیا۔ یہاں میری چند لڑکیوں سے دوستی ہو گئی۔ ان میں سے ایک لڑکی نازیہ کے ساتھ چند ہی دنوں میں میری بے تکلفی ہو گئی اور آہستہ آہستہ یہ بے تکلفی گہری دوستی میں بدل گئی۔ اس نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ ٹیلی فون بھی باقاعدگی سے ہونے لگے۔ عید اور دیگر تہواروں پر تحائف کا تبادلہ ہوتا اور اکٹھے کھانا کھایا جاتا۔ چند سالوں بعد نازیہ نے اچانک اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم آپ کو اپنی بھابھی بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے جواباً اسے کہا کہ میں اپنے والدین کی مرضی اور خواہش کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اس سلسلے میں آپ میرے والدین سے رابطہ کریں۔ چند دنوں بعد نازیہ کے والدین ہمارے گھر آ گئے اور اپنے بیٹے عمران احمد کے لیے میرے والدین سے میرا رشتہ مانگا۔ میرے والدین نہایت شریف النفس اور سادہ مزاج ہیں۔ بالخصوص دنیا داری کے معاملات سے تو وہ قطعی ناواقف ہیں۔ میرے والدین نے اس خاندان کے گزشتہ 1 سال کے معاملات اور رویوں کے پیش نظر ان پر اندھا دھند اعتماد کرتے ہوئے چھان بین اور مشورہ کیے بغیر ہاں کر دی۔ اس طرح 22 فروری 2003 کو میری شادی عمران احمد سے ہو گئی۔ قیمتی جہیز کے علاوہ شادی اس دھوم دھام سے ہوئی کہ خود سسرال والوں کے رشتہ دار حیران رہ گئے۔ شادی کے چند ماہ بعد جب میں امید سے تھی تو مجھے عمران اپنے رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے ربوہ موجودہ چناب نگر لے گئے، جہاں سسرالی خواتین نے مجھ سے کئی ایک جارحانہ سوالات کیے۔ چونکہ میرا کوئی مطالعہ نہ تھا، اس لیے میں ان کے سوالات کے جوابات نہ دے سکی اور خاموش رہی۔ اسے میری لا علمی سمجھیے یا نالائکی، میں پھر بھی ان کی چال نہ سمجھ سکی اور یہ لوگ مجھے کس دلدل میں پھینکنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح میرے سسرال والے اکثر مجھے ٹرمپ کارڈ کہتے ہوئے اور کہکا لگاتے۔ میں نے کبھی غور نہ کیا کہ اس کے کیا معنی ہے اور وہ مجھے کیوں ایسا کہتے ہیں۔ 2004 میں میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ سوائے عمران کے ان کے گھر کا کوئی فرد اس بچی کو دیکھنے کے لیے نہ آیا۔ 1.5 ماہ بعد میں اپنے سسرال آ گئی۔ عمران کے گھر میں جہاں میری ساس اور دیور بھی رہتے تھے، ہر جمعے کو باقاعدگی سے قادیانی ٹی وی چینل MTA بڑے اہتمام سے دیکھا جاتا۔ قادیانی جماعت کا خلیفہ مرزا مسرور تقریریں کرتا اور اپنے پیروکاروں کو مختلف ہدایات دیتا۔ اس وقت تک مجھے قادیانوں کے عقائد و عزائم کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ بہرحال میں ان کے ساتھ شامل نہ ہوتی، بلکہ اپنے کمرے میں علیحدہ نماز پڑھتی اور قرآن مجید کی تلاوت کرتی۔ میری اس حرکت کا میری ساس نے بے حد برا منایا۔ اس کا رویہ مجھ سے بے حد ظالمانہ اور وحشیانہ ہو گیا۔ بات بات پر ٹوکنا، کھانوں میں بلا وجہ نقص نکالنا، عمران کے سامنے میری جھوٹی شکایات لگانا، میرے ماں باپ کو برا بھلا کہنا اور کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانے دینا، اس کا روزمرہ کا معمول بن گیا۔ ایک دفعہ میری بیٹی دودھ کے لیے بلک رہی تھی۔ میں فریج سے دودھ نکالنے گئی تو ساس نے میرا ہاتھ روک لیا اور کہا کہ دودھ کے لیے اپنے باپ سے پیسے لاؤ۔ میں نے عمران کو فون کرنے لگی تو فون چھین لیا اور کہا کہ باہر جا کر PCO سے بات کرو۔ رات دیر گئی عمران واپس آیا تو میری ساس نے الٹا میرے خلاف فرضی اور من گھڑت جھوٹی شکایات کا انبار لگا دیا، جس پر عمران طیش میں آ گیا اور میری بات سنے بغیر مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اگلے دن صبح عمران اپنے کام پر چلا گیا۔ میں کچن میں سب گھر والوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اچانک میری ساس دبے قدموں کچن میں آئی اور پیچھے سے میرے کپڑوں کو آگ لگا دی، جس سے میں گھبرا گئی اور بڑی مشکل سے آگ بچائی۔ میری گھبراہٹ اور پریشانی پر سب گھر والے شیطانی کہکے لگانے لگے۔ اس پر میں نے فوری طور پر عمران کو کام سے واپس بلایا اور سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ میری ساس نے جھوٹی قسمیں کھا کر کہا کہ ایسا کسی نے نہیں کیا، بلکہ یہ محض غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ اس دن کے بعد میں اس گھر میں خوفزدہ رہنے لگی۔ مجھے رات کو بھی نیند نہ آتی۔ محسوس ہوتا جیسے میری ساس مجھے سوتے میں قتل کر دے گی۔ اس خوف اور دباؤ کی وجہ سے میں بے خوابی کا شکار رہنے لگی۔ عمران کا کاروبار تسلی بخش نہ تھا۔ وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں پریشان رہتا۔ ایک دن میں نے اس کے رویے میں بے حد تبدیلی دیکھی۔ وہ گھنٹوں میرے پاس بیٹھا رہا، شام کو باہر سحر کے لیے پارک میں لے گیا اور رات کا کھانا ایک ہوٹل میں کھلایا۔ دوسرے دن وہ میرے لیے ایک قیمتی سوٹ لے کر آیا۔
میں اس کے رویے پر بے حد حیران ہوئی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ مجھ سے بے حد پیار کرتا ہے اور جو بھی غلط فہمیاں تھیں وہ سب دور ہو گئی ہیں۔ میں اس کی ان باتوں پر بے حد خوش ہوئی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی ہے۔ چند روز بعد عمران نے مجھے کہا کہ وہ کاروبار کے سلسلے میں بے حد پریشان ہے، لہٰذا میں اس کی مدد کروں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں اس کی کیا مدد کر سکتی ہوں۔ اس نے فوراً کہا کہ تم اپنے باپ سے فوری طور پر 10 لاکھ روپے لے کر آؤ تاکہ میں کاروبار کر سکوں۔ میں نے اسے کہا میرے والد مجھے اتنی بڑی رقم نہیں دے سکیں گے، کیونکہ ایک تو ان کے پاس اتنی رقم ہے نہیں اور دوسری ابھی میری 2 بہنیں ہیں جن کی شادی ہونا باقی ہے، لہٰذا اتنی رقم لانا میرے لیے ناممکن ہے۔ میری بات سن کر عمران غصے سے پاگل ہو گیا اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں امید سے ہوں، گھر میں پڑے پلاسٹک کے سخت پائپ کے ساتھ زد و کوب کرنے لگا۔ میں کمزور اور نازک جسم لڑکی اس وحشیانہ پٹائی سے بے ہوش ہو گئی۔ اتفاق سے رات کو میرے والد کا فون آیا تو انہوں نے میری کڑھاتی آواز سے اندازہ لگایا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ فوری طور پر آئے اور میرے سسرال والوں کو کچھ کہے بغیر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ گھر میں آ کر میں نے انہیں سارا ماجرا سنایا اور تخلیہ میں اپنی والدہ کو اپنے جسم پر زخموں کے تازہ نشانات دکھائے۔ میرے پورے جسم پر نیل پڑ چکے تھے اور جسم کا ہر حصہ شدید درد کر رہا تھا۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے ہمیں ہسپتال سے تشدد کا سرٹیفکیٹ لا کر تھانے جا کر مقدمہ درج کروانے کا مشورہ دیا، مگر میرے والد صاحب نے اس مشورے پر عمل نہ کیا اور معاملہ خدا پر چھوڑ دیا۔ 2 ماہ تک عمران اور ان کے گھر والوں نے مجھ سے مکمل قطع تعلق کیے رکھا۔ ایک دن صبح کے وقت انہوں نے مجھے فون کیا اور اپنے رویے پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معذرت کی اور کہا کہ آئندہ ایسا واقعہ کبھی نہ ہوگا، تم فوراً گھر واپس آ جاؤ۔ شام کو عمران موٹر سائیکل پہ مجھے لینے گھر آ گیا۔ میرے والدین کی وسیع الظرفی اور کشادہ دلی دیکھیے کہ انہوں نے میرا مستقبل بچانے کے لیے عمران سے کوئی شکایت نہ کی اور نہ کوئی شکوہ، بلکہ اسے بڑا پرتکلف کھانا کھلایا اور کہا کہ یہ تمہاری امانت ہے، تم اسے لے جا سکتے ہو۔ میں دوبارہ اپنے سسرال آ گئی۔ چند ہفتے عمران کا رویہ میرے ساتھ ہمدردانہ رہا، پھر رفتہ رفتہ ان کے رویے میں حسب معمول تبدیلی آ گئی اور ایک دن غصے سے کہنے لگے اگر تم اپنے والد سے 10 لاکھ روپے نہ لائی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں یہ سن کر لرز گئی، میرا دل ڈوب گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو دیر تک سمجھ نہ پائی کہ کیا کروں۔ طلاق کی دھمکی کے الفاظ کانوں میں مسلسل گونج رہے تھے۔ اسی دوران عمران نے ہمارے گھر پر قبضہ کرنے کے لیے ایک چال چلی کہ اپنا نیا شناختی کارڈ بنوایا اور ہمارے علم میں لائے بغیر اپنا مستقل پتہ میرے والدین کے گھر کا دے دیا۔ میرے والد صاحب کو عمران کی یہ حرکت بہت بری لگی، لیکن وہ مصلحت کے تحت خاموش رہے۔ چند دنوں بعد عمران نے مجھے کہا کہ میرا تعلق قادیانی جماعت سے ہے اور اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں قادیانیت اختیار کرنا پڑے گی۔ یہ سن کر ایک دفعہ میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے حواس پر قابو پایا اور فیصلہ کیا اب میں عمران کے ساتھ نہ رہوں گی۔ اس نے مجھے دھوکہ دے کر میرے ساتھ شادی کی۔ قادیانی مذہب جھوٹا ہے۔ میں نے عمران سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور اب میری مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہو۔ میں کسی قیمت پر اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گی۔ میری اس جرت پر عمران نے مجھے گندی گالیاں دینا شروع کر دی اور تھپڑوں اور گھونسوں سے مجھ پر تشدد شروع کر دیا۔ میں روتی اور چلاتی رہی مگر وہاں موجود کوئی شخص میری مدد کو نہ آیا۔ اس نے مار مار کر مجھے ادمویا کر دیا۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے والد کو فون کیا اور کہا کہ مجھے فوری طور پر یہاں سے لے جائیں ورنہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ میرے والد فوراً آ گئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب حالات اس رخ پر تھے کہ کسی مصلحت کی گنجائش نہ تھی۔ یہ ایمان و کفر کا معاملہ تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو ساری ردات سنائی اور کہا کہ ایک مشرقی لڑکی ہونے کے ناطے میں اپنے خاوند کی ہر جائز و ناجائز بات اور زیادتی برداشت کر سکتی ہوں مگر اپنے قیمتی ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ اب میں عمران کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لہٰذا میں اس سے خلا لینا چاہتی ہوں۔ میرے والد ختم و نبوت کے حوالے سے بڑے حساس ہیں۔
انہوں نے میرے اس فیصلے کی تائید کی۔ میں نے 8 ستمبر 2004 کو عدالت میں خلا کے لیے درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے 23 نومبر 2004 کو خلا کی ڈگری میرے حق میں جاری کر کے مجھے عمران کے چنگل سے آزاد کر دیا۔ آج کل میں اپنے والدین کے گھر ایک متعلقہ کی حیثیت سے رہ رہی ہوں۔ عدالت سے خلا کا فیصلہ ہو جانے کے باوجود عمران آئے روز گھر فون کر کے دھمکیاں دیتا ہے۔ فون کی گھنٹی بجتی ہے تو سب گھر والے سہم جاتے ہیں۔ ہم گھر سے باہر سودا سلف لاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ میں گھر میں مقید ہو کر رہ گئی ہوں۔ خوف اور پریشانی کی وجہ سے ہماری زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے۔ میرے والد صاحب اعصابی طور پر بے حد کمزور ہو گئے ہیں۔ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ میرا مستقبل تباہ ہو گیا ہے۔ میں نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی ہوں۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو شاید میں یہ قدم اٹھا چکی ہوتی۔ خدارا ہماری مدد کیجیے، ورنہ میں روز قیامت پیارے آقا مولا حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہر صاحب اختیار مسلمان کی شکایت کروں گی۔ انہوں نے مجھے ایک قادیانی کے ظلم و ستم سے بچانے کی کوئی کوشش نہ کی۔ قارئین محترم، یہ بھی صوبیہ کی اذیت ناک اور درد بھری کہانی، جس کا ایک ایک لفظ حکمرانوں کی روشن خیالی اور مسلمانوں کی بے حسی پر ہتھوڑے سا برسا رہا ہے، ان کی غیرت اور حمایت کو جگا رہا ہے۔ اور یہی نہیں، آئے دن اسی طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ قادیانی مسلمان بن کر مسلمان کی بچیوں سے شادی کرتے ہیں اور کچھ عرصے بعد جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ کہیں نہیں جا سکتی تو فوراً شرط رکھتے ہیں، یا تو قادیانیت قبول کرو یا طلاق لے لو۔ مسلمانوں، اس فتنہ قادیانیت کے طریقے واردات اب بدل چکے ہیں۔ ہمیں بھی ہوشیار رہنا ہوگا۔ دکھ ہوتا ہے یہ جان کر کہ مسلمان بچیاں PhD تو کر لیتی ہیں مگر قادیانیت سے بالکل ناواقف ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہم نے بھی کبھی بھی اس موضوع کو اتنا اہم نہیں سمجھا کہ خود بھی اس کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ بس آج ہی فیصلہ کریں کہ جو ہوا سو ہوا۔ آج سے ہم اس معاملے کو بخوبی سمجھیں گے۔